آج ہم ایک سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ اسلام میں پورک کیوں حرام ہے۔ یہ صرف ایک ڈائٹری ریسٹرکشن ہے یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خنزیر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو بار بار منع کیا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ النحل کی آیت نمبر 115 اور بھی کئی مقامات پہ واضح کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کہتی ہے کہ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو یعنی خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطیہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر مرا ہوا جانور، بہتا ہوا لہو یعنی خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جانور کا گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح سے سورہ النحل کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اس چیز سے بار بار منع کیا گیا ہے۔ یہ ریپیٹیشن دکھاتی ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایک ڈائٹری چوائس نہیں بلکہ ایک بنیادی حکم ہے جو انسان کی پاکیزگی اور صحت کے لیے ہے۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اللہ حرام کرتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ پورک یعنی خنزیر کو حرام کرنا صرف عبادت کا حصہ نہیں بلکہ انسان کو نقصان سے بچانا ہی ہے۔ شریعت کے مقصد انسان کی جان، عقل، مال اور دین کی حفاظت ہے اور خنزیر ان مقصد کے خلاف ہے۔ اب سائنس خنزیر کے گوشت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس بھی اس حکم کی تصدیق کرتی ہے کہ خنزیر کے گوشت میں اکثر پیراسائٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹریکینیلا اسپیرالیس جو ٹریکینوسس کا سبب بنتا ہے۔ یہ بیماری انسان کے مسلز اور نروس سسٹم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ خنزیر میں ٹیپ ورم اور بیکٹیریا جیسے کہ سالمونیلا اور لسٹیریا بھی پائے جاتے ہیں جو فوڈ پوائزننگ اور انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ خنزیر میں سیچوریٹڈ فیٹس اور کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز اور اوبیسٹی کا رسک بڑھاتا ہے۔ WHO نے پروسیسڈ پورک پروڈکٹس جیسے کہ بیکن اور سوسیجز کو کارسینوجینک ڈکلیئر کیا ہے جو کولوریکٹل کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اگر فطرتاً دیکھا جائے تو خنزیر کی فطرت بھی گندی ہوتی ہے۔ وہ کچرا، گندگی اور اپنا ہی فضلہ یعنی کہ ویسٹ کھاتا ہے۔ اس کا ڈائجسٹو سسٹم ٹاکسن کو فلٹر نہیں کرتا، اس لیے اس کے گوشت میں ہارمفل سبسٹینسز جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خنزیر سے وائرل ڈیزیز بھی لگ سکتی ہیں جس میں کہ ہیپاٹائٹس ای جو لیور کو نقصان پہنچاتا ہے اور سوائن فلو جیسے آؤٹ بریکس نے دکھایا کہ پگز زونوٹک وائرس انسان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ پورک کھانے سے یا خنزیر کھانے سے کرونک انفلیمیشن ہوتی ہے جو آرتھرائٹس، کینسر اور میٹابولک ڈیزیزز کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اسلام صرف فزیکل ہیلتھ کا نہیں بلکہ روحانی اور سماجی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ خنزیر سے دور رہنا ایک سمبل ہے کہ مسلمان اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے۔ حلال اور حرام کا سسٹم انسان کو ڈسپلن دیتا ہے اور مسلم سوسائٹی کو پاک اور صحت مند بناتا ہے۔ یہ اوبیڈینس ایک عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو خنزیر حرام ہے قرآن کے حکم کی وجہ سے، سنت کی حکمت کی وجہ سے اور سائنس کے نقصانات کی وجہ سے۔ یہ حکم انسان کی روح، جسم اور سوسائٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو بنا مصلحت کے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اور بھی لوگ اسلام کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ ملتا ہے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔